اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگوں نے نعت پاک سنا، کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا عرس قریب ہے، پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کچھ باتیں انہی کے متعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، کہنے والے نے کہا میں کچھ ایسے شعر پڑھنا چاہتا ہوں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ جائے اور اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر آ جائے، تاکہ اس سے اعلیٰ حضرت بھی اس میں من جائے اور عید میلاد النبی بھی من جائے۔ ذرا دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تضمین کے ساتھ۔ فرمانے والے، کہنے والے کہتے ہیں کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، آپ بھی سنیے گا، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تم سا اے آنے والے۔ غور کیجئے کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تم سا اے آنے والے۔ اب سمجھ جائیں گے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تم سا اے آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور سانو بھائی غور کیجئے گا کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہاں بھی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے ان کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے بریلی شریف کا عرس آ رہا ہے، اور میں بھی بریلی شریف ہی میں پڑھا ہوں، تو اب بریلی شریف کا جب عرس آ رہا ہے، میں عرس تاج الشریعہ جو کہ 2 مہینے پہلے، 2.5 مہینے پہلے تھا، اس میں بھی میں بریلی شریف میں گیا تھا عرس تاج الشریعہ میں، مگر عرس اعلیٰ حضرت آ رہا ہے تو میرا دل وہی بریلی کے گلیوں میں لگا ہوا ہے، وہی بریلی کے اعلیٰ حضرت کے مزار پر لگا ہوا ہے، وہی خوشبودار جگہوں پہ لگا ہوا ہے جہاں پر میں رہتا تھا، سارے ماحول کو دیکھتا تھا اور اعلیٰ حضرت کی کیا شان تھی اس چیز کو ملاحظہ کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کتنی بڑی شان ہے۔ وہ امام احمد رضا خان جو کبھی باطلوں کے آگے جھکا نہیں، بھلی ہی دولت کی بات آ جائے، شہرت کی بات آ جائے، مگر اپنے نبی کے ساتھ کبھی وہ جو ہے کہ کھلواڑ نہیں کرتا ہے، کبھی اپنے نبی کے عشق کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرتا ہے۔ اور وہ امام احمد رضا جو نبی کا اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا عاشق کہ جب پیلی بھیت کا جو بادشاہ تھا، نان پارا کا جو بادشاہ تھا، وہ اعلیٰ حضرت سے اپنے جو وزیر کو بھیج کر کہلوانے لگا کہ جا کر اعلیٰ حضرت سے کہو کہ میری شان میں کوئی شعر لکھے، اگر میری شان میں وہ احمد رضا شعر لکھ دیں گے تو میں ان کو دولتوں میں تول دوں گا، میں ان کو جو ہے کہ دولت میں تول دوں گا۔ مگر ذرا غور کرو، اگر آج کا کوئی شخص ہوتا تو دولت کے تولنے کا جب بات آ جاتا تو فوراً وہ ایک جو ہے کہ دنیا دار کا کام کرنا شروع کر دیتا، مگر وہ بریلی کے تاجدار تھے۔ انہوں نے کہا، جب ان کا وزیر آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے احمد رضا، دلی کے جو پیلی بھیت کے نان پارے جو ہیں، نان پارا کے جو سلطان ہے، ان کا کہنا ہے کہ تم ان کی شان میں کوئی شعر لکھو، ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو وزیر نے کہا کہ آپ کو وہ دولت میں تول دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا ایسی بات
ہے تو لاؤ قلم اور کاغذ میں لکھوں۔ چنانچہ قلم اور کاغذ جب اعلیٰ حضرت کے پاس لایا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس جو ہے پیلی بھائی بھیت کے بادشاہ جو شہنشاہ تھا اس کے بارے میں شعر نہیں لکھتے ہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں شعر اور کہتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ذرا غور کرو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کیا فرما دیا۔ اگر جانکار آدمی ہو تو سمجھ جائے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، جب جو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شعر کہا تو کیا کہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، یعنی میں جب مدح کروں گا، جب میں تعریف کروں گا تو کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ اپنے سرکار کی تعریف کروں گا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، یعنی جو ہے کہ میں ان سب چیزوں کے فکر میں نہیں پڑوں گا بلکہ میری زندگی اسی میں کٹ جائے، سرکار کے عشق میں کٹ جائے، میں اسی میں اپنی زندگی کو کاٹنے میں جو ہے کہ خوشی محسوس کرتا ہوں، اور میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پارا کے معنی ٹکڑا ہوتا ہے، نان کے معنی روٹی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بتا دیا کہ سنو، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تمہارے بادشاہ کی دولت پہ بک جائے گا، بلکہ میں تو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، میں تو اپنے آقا سے سچا عشق کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیلی بھیت کے جو نواب تھا، جو شہنشاہ تھا، جو نان پارا کا نواب تھا، چونکہ وہ نان پارا کا تھا، اس لیے جو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں نان پارا کہہ دیا، پارے نہ کہہ کر اس جو ہے کہ نان پارا کے سلطان کی بھی مذمت کر دی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یعنی میں منگتا ہوں، میں فقیر ہوں تو صرف اپنے نبی کا ہوں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، تو دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ مگر آج دیکھا جائے کہ دولتوں کے لالچ میں کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ ہمیں جو ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے کہ علم سے، اعلیٰ حضرت کے کردار سے، اعلیٰ حضرت کے طرز عمل سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بریلی شہر وہ شہر ہے جہاں پر اندرا گاندھی کو بھی چھپنے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا۔ بریلی شہر وہ شہر ہے جہاں پر دنیا داروں کی کوئی جو ہے کہ عزت نہیں کی جاتی، مگر جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آتا ہے ان کو پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ سبق اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، یہ سبق حضور مفتی اعظم ہند نے دیا ہے، یہ سبق بریلی کے تاجدار حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان نے دیا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے اسی لیے جب بھی بریلی میں جاتے ہیں تو اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ بریلی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے کہ حد، وہاں پر جو ہے کہ دائرہ اعلیٰ حضرت کا شروع ہو جاتا ہے، ان کا وہاں سے دائرہ مفتی اعظم ہند کا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے دائرہ حضور تاج الشریعہ کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہو گئی۔ اب چونکہ ربیع الاول بھی آنے والا ہے تو بس ایک واقعہ، مختصر سی بات اپنے آقا کی شان میں کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ دونوں وقت، دونوں موقع کوئی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دونوں باتیں میری مکمل ہو جائے۔ دیکھیے جو سرکار کے نام کا میلاد کرتا ہے، جو سرکار کے نام کا تذکرہ کرتا ہے، جو ربیع الاول مناتا ہے، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں کہ میں جو ہے کہ ایک قبرستان سے گزرا، اور جب قبرستان سے میں نے گزرا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ سارے قبر ہے وہاں پر، مگر ایک قبر سے جو ہے کہ روشنی بہت زیادہ آ رہی ہے، ایک قبر سے روشنی بہت زیادہ آ رہی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی اس قبر کے قریب جاتے ہیں جس قبر سے روشنی آ رہی تھی، پھر امام جلال الدین سیوطی نے وہاں پہ مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد اس قبر کے مردے سے انہوں نے سوال کیا کہ اے مردے ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری قبر سے یہ روشنی کیوں نکل رہی ہے، تمہاری قبر سے یہ روشنی کیوں نکل رہی ہے، تم نے ایسا کیوں عمل کیا، کیا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے امام جلال الدین سیوطی، میں جو ہے کہ نمازیں پڑھتا تھا، میں جو ہے کہ روزہ رکھا کرتا تھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کہا
کہ روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، روزہ تو جو ہے کہ رکھنے والے رکھتے ہی ہیں، مگر یہاں قبرستان میں کسی کی قبر سے اتنی روشنی نہیں آ رہی ہے جتنی روشنی تمہاری قبر سے آ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، پھر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کہا سچ سچ بتاؤ تمہاری قبر سے یہ روشنی کیوں نکل رہی ہے؟ تو اس قبر کے مردے نے جواب دیا، اے امام جلال الدین سیوطی، دراصل بات یہ ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ میں جو ہے کہ روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، مگر جب جو ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جایا کرتا تھا نا تو میں اپنے آقا کے نام سے میلاد بھی کروایا کرتا تھا، اپنے آقا کے نام سے ذکر بھی کروایا کرتا تھا، اور اپنی ماں کو وقت بھی دیا کرتا تھا، اپنے باپ کو وقت بھی دیا کرتا تھا، اور جو ہے کہ میلاد جب میں نے کروایا، میلاد شریف میں نے کروایا، اور میلاد شریف کروانے کے بعد میرا انتقال ہو گیا، وہی میلاد شریف کروانے کی برکت ہے کہ آج میری قبر سے جو ہے کہ روشنی نکل رہی ہے، آج میری قبر سے روشنی نکل رہی ہے، اور تمام قبر والوں میں میری قبر سے اتنی روشنی اس لیے نکل رہی ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو میں جو ہے کہ دل کو کھول کر پیسوں کو خرچ کر کے ایک ہر طرح سے لنگر بھی کروایا کرتا تھا، لنگر بھی بنوایا کرتا تھا، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، سب کو لنگر بھی کھلوایا کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، تو ذرا غور کیجئے، یہ ہے میلاد شریف کرنے والوں کی شان، یہ ہے میلاد شریف منانے والے کی شان۔ حضرت محدث دہلوی کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم جو ہے کہ دہلوی، جو کہ ہر سال جب امیری کے عالم میں تھے تو ہر سال سرکار کے نام کی میلاد کروایا کرتے تھے، سرکار کے نام کا ذکر کروایا کرتے تھے۔ دیکھیے مولانا صاحب غور سے سنیے، سرکار کے نام سے میلاد کروایا کرتے تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا جو ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے کہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میرے والد جو شاہ عبد الرحیم دہلوی تھے، ان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غریبی کے عالم میں آتے ہیں اور غریب ہو جاتے ہیں، اب جو ہے کہ میلاد شریف کروانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لنگر تیار کروانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ بھی آ جاتا ہے، اب وہ سوچتے ہیں کیا لنگر کروں، کیا میں کھلاؤں، میں تو خود ہی فاقہ میں پڑا ہوا ہوں۔ چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں، جب ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اپنے گھر میں تلاش کرتے ہیں، ایک پلیٹ میں کچھ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوتے ہیں، چنانچہ شاہ عبد الرحیم اس بھنے ہوئے چنے کو تمام فقیر اور غریب کو کھلا دیتے ہیں، اور کھلانے کے بعد جب رات میں سوتے ہیں نا تو رات میں خواب میں سید الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد وہی بھنے ہوئے چنے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اور شاہ عبد الرحیم کو بھی کھلاتے ہیں، شاہ عبد الرحیم کو بھی کھلاتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں اے شاہ عبد الرحیم، تم نے جتنا بھی لنگر کھلایا ان لنگروں میں سے اس غریبی کا چند چنا لنگر کروانا مجھ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے خواب میں سید الانبیاء تجھ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ یہ مقام دیکھیے شاہ عبد الرحیم کی ہے، چنانچہ شاہ عبد الرحیم بھی چنے کو کھاتے ہیں اور جو ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے ہیں۔ تو ایک بات اس سے پتہ لگ گیا کہ جو سرکار کا میلاد کرتا ہے سید الانبیاء ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا پتا کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے تلووں کی دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ معزز سامعین کرام، تو یہ میرے آقا کی شان ہے، ہم اپنے آقا کے نام سے جب میلاد کروائیں گے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے ملنے کے لیے آئیں گے جو غلام میرے آقا کے نام سے میلاد کرواتا ہے، میرے آقا کے نام سے
لنگر کرواتا ہے۔ تو حضرات گرامی اس پھلوریا کی زمین پر جو ہے کہ یہ میلاد کا بھی ذکر ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس پھلوریا کی سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھے، یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میلاد اور حلقہ کرنے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمائے، جو ہے کہ یہاں کے لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کا اس پروگرام میں آنا، اس پھلوریا کی سرزمین پر آنا